حضرات قیامت کا دن ایسا دن ہے جس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حتیٰ کہ قیامت کے دن کا منظر یوں قرآن کریم میں بیان کیا گیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا قیامت کے دن ماں بیٹے کو چھوڑ جائے گی، بیٹا باپ کو چھوڑ جائے گا، یار یار کو چھوڑ جائے گا، حتیٰ کہ قیامت کے دن جب بیٹا ماں کے پاس آئے گا اور آ کے عرض کرے گا، اماں جان دنیا میں بڑا پیار کرتے تھے، آج میری ایک نیکی کم ہے، اگر مجھے ایک نیکی مل جائے گی تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، اماں جان مجھے ایک نیکی دے دیں، تو ماں کہے گی بیٹا جا چلا جا، آج میں کچھ نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ یار یار کو چھوڑ جائے گا، ہر ناطہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ دوست جن کے بنا ہم ایک پل نہیں گزارتے، جن دوستوں کے لیے اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جن کی دوستی پہ ہمیں بڑا مان ہے، قیامت کے دن وہ بھی چھوڑ جائیں گے۔ اگر قیامت کے دن کوئی کام آئیں گے تو وہ اللہ کے محبوب کام آئیں گے۔ میاں صاحب نے ایسے تو نہیں کہا، میاں صاحب کہتے ہیں جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں، جڑے ترس دے سی دید نو دینے راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے، جد باغ اندر فضا نے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا اے پیار جگدا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ قیامت کے دن ہر بندہ چھوڑ جائے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ جتنا زیادہ میری ذات پہ درود پڑے گا قیامت کے دن اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرات محترم، درود پاک کی بڑی برکت ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ ہوگا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام ہرے رنگ کا لباس پہن کے ممبر پہ تشریف فرما ہوں گے، آپ آواز دیں گے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کے اور میرے آقا آئیں گے اور کہیں گے فرشتوں اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ بات یہ ہے اس کی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ اللہ کے محبوب فرمائیں گے دوبارہ تولا جائے، وہ عرض کریں گے اے اللہ کے محبوب اللہ کا حکم ہے ہم نہیں جا سکتے، تو آپ کے اور میرے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ فرمائے گا محبوب جاؤ لے جاؤ، دوبارہ تولے جائیں۔ جب دوبارہ اس کے اعمال تولے جائیں گے ہوگا کیا؟ اس کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ کے محبوب ایک پرچی اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے اور نیکیوں والا پلڑا باری ہو جائے گا۔ جب باری ہوگا تو فرشتے کہیں گے جا اب جنت میں چلا جا، وہ جائے گا نہیں، اللہ کے محبوب کی طرف دیکھتا رہے گا، اور فرشتے کہیں گے جاؤ اب جنت کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ وہ بار بار اللہ کے محبوب کی طرف دیکھتا ہے، عرض کرتا ہے میں آپ کو جانتا نہیں، میرا کون سا عمل میرے کام آیا؟ اللہ کے محبوب فرمائیں گے تو مجھے بھول گیا پر میں نے تجھے بھولا۔ دنیا میں ایک محفل سجی تھی درود کی، تو وہاں درود پڑھتا تھا، میں لکھتا تھا، آج وہ درود تیرے کام آ گیا۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود پڑھنا یہ ایسی برکت والی چیز ہے کہ بندہ درود پڑھنے سے اللہ کے محبوب کے قریب ہو